صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو اس نعمت سے سرفراز فرمایا، اور ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں الحمدللہ تراویح کی بھی عبادت ہوتی ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے تراویح کا آغاز کب ہوا، کس طرح ہوا، کیا ہوا؟ تو تراویح یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، احسن بدعت ہے۔ اور یہ کس دور میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام شروع ہوا؟ تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے دور میں شروع ہوا۔ تراویح کا باقاعدہ جماعت کے ساتھ سلسلہ شروع ہوا، آج تک یہ طریقہ رائج ہے الحمدللہ۔ اور تراویح یہ ہر عاقل و بالغ شخص کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا ترک جائز نہیں، یعنی اس کو چھوڑنا یہ جائز نہیں۔ اور اچھا، ایک اہم مسئلہ کہ تراویح کی جماعت یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر سب نے چھوڑ دی تو یہ سب اساءت کے مرتکب ہوں گے، یعنی کہ برے کام کے، گناہ کے مرتکب ہوں گے، یعنی برا کیا انہوں نے۔ اور اگر چند افراد نے پڑھ لی تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ تو ہو گیا، لیکن یہ اس میں جس نے تنہا تراویح پڑھی تو وہ پھر جماعت کی فضیلت سے محروم ہو گیا۔ تو تراویح کوشش کیجئے جماعت کے ساتھ ادا کیجئے۔ رمضان میں سال میں ایک مرتبہ یہ عبادت آتی ہے۔ اچھا، تراویح کا وقت کیا ہے؟ تو یہ تراویح کا وقت عالمگیری کتاب ہے، جلد 1 میں موجود ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی تو نہ ہوگی، صحیح؟ تو یہ اس سے مسئلہ ایک اور بھی پتہ چلا کہ عشاء کے فرض پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد تراویح پڑھیں گے۔ بعض اوقات مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ افراد لیٹ آتے ہیں تو تراویح جاری ہوتی ہے، تراویح چل رہی ہوتی ہے، تو وہ فوراً تراویح میں شامل نہیں ہو سکتے، پہلے عشاء کے فرض ادا کریں گے اور پھر تراویح پڑھیں گے۔ لیکن کوشش کریں کہ مساجد میں بھی جلدی پہنچ جائے تاکہ عشاء کے فرض کا جو ثواب ہے، جماعت کے ساتھ جو ثواب ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا، یہ اس سے آپ محروم نہ رہ جائیں۔ اچھا، اگر تراویح فوت ہو گئی تو اس کی قضا نہیں ہے، کہ بعض اوقات اگر تراویح نکل جاتی ہے تو اس کی قضا نہیں کی جائے گی۔ بیٹھ کر بعض اوقات لوگ تراویح پڑھتے ہیں تو بلا عذر شرعی بیٹھ کر تراویح پڑھنا یہ مکروہ ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام نے تو لکھا، ہمارے فقہاء کرام نے بعض نے لکھا کہ تراویح اس طرح تو ہوتی نہیں، تو بیٹھ کر نہیں، بلکہ اگر کوئی ایسا عذر شرعی نہیں ہے تو پھر باقاعدہ کھڑے ہو کر کوشش کریں پہلی دوسری صف میں تراویح پڑھیں۔ اچھا، بہتر یہ ہے کہ تراویح اس طرح پڑھیں کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، قاعدہ آخرہ اور سلام پھیرا جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ 20 رکعت ایک ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی مسئلہ آتا ہے کہ 2 رکعت کے بعد اگر قاعدہ کیا تو پھر اس طرح 20 رکعت تراویح ہوگی، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے اس طرح کرنا۔ کوشش کریں کہ اسی طرح 2 رکعت کے بعد، جس طرح مساجد میں ہوتا ہے کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے، اور پھر جیسے 4 رکعت ہو جائیں تو 4 رکعت کے بعد تھوڑا آرام کیا جائے، مطلب کہ بیٹھا جائے۔ اس میں ہم تسبیح جو پڑھتے ہیں معروف بھی ہے۔ اچھا، اگر تراویح میں کوئی نابالغ شخص امامت کرائے تو نابالغ کی امامت کے پیچھے مقتدی بھی نابالغ ہی ہوں گے، مطلب کہ نابالغوں کی ہی امامت کروا سکتا ہے، بالغ کی امامت نہیں کروا سکتا۔ اچھا، تراویح میں پورا قرآن پاک شریف پڑھنا اور سننا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لہٰذا اگر چند لوگوں نے مل کر تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کر لیا تو بقیہ علاقے والوں کے لیے کفایت کرے گا۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ 334 پر ہے کہ تراویح میں قرآن کریم ختم کرنا نہ فرض نہ سنت عین ہے، اور صفحہ 335 پر ہے تراویح میں ختم قرآن سنت کفایہ ہے۔ اگر بعض شرائط حافظ نہ مل سکے یا کسی وجہ سے ختم نہ ہو سکے تو تراویح میں کوئی سی بھی صورتیں پڑھ لیجئے، اگر چاہیں تو علم ترا سے والناس دوبارہ پڑھ لیجئے، اسی طرح 20 رکعت یاد رکھنا آسان رہے گا۔ اچھا، ایک اور اہم مسئلہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد تراویح کی رکعتوں میں تذبذب ہو جاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے 18 ہوئی، کوئی کہتا ہے 16 ہوئی، تو اس طرح کا پھر معاملہ ہو جاتا ہے کہ تراویح کی رکعتوں میں تذبذب ہو جاتا ہے، شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اب کیا ہوگا، یہ اہم مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی مقتدی کہتا ہے 16 ہوئی، کوئی مقتدی کہتا ہے 18 ہوئی ہے، کوئی الگ رکعتیں کہتا ہے، تو اس میں امام کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام جو کہتا ہے نا اس کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔
ہاں اگر امام خود بھی متردد ہے، شک و شبے میں ہے، خود بھی تذبذب میں ہے، تو پھر امام جس پر اعتماد کرے اس کی بات مانی جائے گی۔ امام کو جس پر بھروسہ ہو، امام جس کے بات کرے، جس پر اعتماد کرے، جس کا کہے کہ بھئی اگر یہ شخص کہے تو اسی کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ 12 روزہ، 15 روزہ، 8 روزہ، 10 روزہ تراویح ہوتی ہیں، جس میں 12 دنوں میں، 15 دنوں میں اس طرح قرآن پاک کی تکمیل ہو جاتی ہے، قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر 27ویں کو یا اس سے قبل قرآن پاک ختم ہو گیا، تب بھی آخری رمضان تک تراویح پڑھتے رہیں گے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، صحیح؟ تو اگر کوئی شخص اس طرح کر لے کہ بھئی 6 روزہ، 8 روزہ، 10 روزہ، یا 27ویں سے پہلے قرآن پاک ختم ہو گیا یا 27ویں کو ختم ہوا، تب بھی تراویح آخری رمضان تک پڑھتے رہیں گے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، ہر 4 رکعت کے بعد اتنا بیٹھنا مستحب ہے، مستحب یعنی اچھا عمل ہے، مستحب ہے کہ جتنی دیر 4 رکعات پڑھنے میں لگی اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے۔ اس بیٹھنے میں اسے اختیار ہے کہ چپ چاپ بیٹھا رہے، یا ذکر و درود اور تلاوت کرے، یا 4 رکعات تنہا نفل پڑھے، یا یہ تسبیح پڑھے جو ہمارے یہاں پر معروف بھی ہے کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ پوری جو تسبیح ہے تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو تراویح کے متعلق آج کچھ مسائل وغیرہ، کچھ چیزیں، کچھ مستحبات، سنتیں وغیرہ سیکھنے کو ملی۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ آگے بھی علم دین سے متعلق آپ کو باتیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی اس چینل